السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ اور میں آپ کا میزبان مبین۔ بادشاہی مسجد دنیا کی عظیم الشان مغلیہ فن تعمیر کی آخری دور کی یادگار ہے، جسے اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرایا تھا۔ اس لحاظ سے یہ مسجد عالمگیری بھی کہلاتی ہے۔ بقول سر مارٹیمر ہیلر، بادشاہی مسجد فی الحقیقت اپنی شاہی معمار کے کردار کی عکاس ہے۔ یہ مغلیہ دبدبے اور عالمگیری جلال کا مجسم نمونہ ہے۔ اس کے ذرے ذرے سے خدائے ذوالجلال کی عظمتوں اور ہستیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کا صحن، اس کے دروازے، اس کے مینار، اس کے گنبد اور اس کی محرابیں، اس کی سیڑھیاں، اس کا بیرون، اس کا اندرون، اس کی تاریخ، اس کے اثاثے سب بے مثال ہیں۔ بادشاہی مسجد بلا شبہ مسجدوں کی بادشاہ ہے۔ جب اورنگزیب نے اس مسجد کا تعمیر کرانے کا حکم دیا تو اس کے لیے ملتان کا پورا خراج وقف کر دیا۔ 1673 میں جب یہ 6 لاکھ روپے کی مدد سے تعمیر ہوئی تو فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ پھر امتداد زمانہ سے اس پر کئی دور گزرے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ ایسا بھی وقت آیا کہ جب سکھوں کے عہد میں اس سے استقبال کا کام بھی لیا گیا۔ جب یہ مسجد 1864 میں مسلمانوں کو واگزار ہوئی تو لاہور کے مسلمانوں نے اس کی مرمت کی مہم شروع کی۔ اس کار خیر میں مقدور بھر حصہ لینے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ بالآخر 1939 میں حکومت پاکستان نے سرکاری سطح پر مرمت کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مسلمان زمینداروں پر خصوصی ٹیکس عائد کر دیے گئے۔ قیام پاکستان کے 14 برس بعد 1961 میں تعمیر کا یہ کام 50 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا۔ گویا مسجد کی تعمیر اور مرمت دونوں مواقع پر پورے خطے کے مسلمانوں نے حصہ لیا اور یہ مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کی برکتیں اس دھرتی پر دور دور تک سائے فغن ہے۔ یہ مسجد اپنی وسعت اور کشادگی کے لحاظ سے یہ دنیا کی عظیم ترین مسجد سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے اس کے محراب تک جائیں تو یہ فاصلہ ایک فرلانگ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا وسیع صحن 528 فٹ 8 انچ لمبا اور 528 فٹ 4 انچ چوڑا ہے۔ گویا تقریباً مربع شکل کا ہے، جس میں بیک وقت 70 سے 80 ہزار لوگ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ویسے تو دور ہی سے اس مسجد کا حسن بے پناہ اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر جو ہی آپ اس کے صدر دروازے کے سامنے پہنچیں جمال کی ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ این سامنے قلعہ لاہور کا دروازہ ہے، جسے اور سنگ سرخ کی ان سیڑھیوں میں سے آخری سیڑھی 126 فٹ 6 انچ لمبی اور 9 فٹ 4 انچ چوڑی ہے۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف 2 قبریں ہیں۔ ایک طرف سر سکندر حیات محو خواب ہیں۔ اس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، جبکہ دوسری طرف حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان کے مزار کی سادگی بھی اس مسجد کے حسن کا حصہ ہے۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کے اس شاہکار کے محراب کے دونوں جانب
خوبصورت کنگرے بنے ہوئے ہیں۔ محراب کی پیشانی پر سنگ مرمر کا ایک تختہ ہے جس پر کلمہ طیبہ کے نیچے مسجد ابوالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہی غازی کے الفاظ درج ہیں۔ نیچے مسجد کی تعمیر کا ہجری سال اور مسجد کی تعمیر کے نگران گورنر لاہور اور اورنگزیب کے رضائی بھائی فدائی خان کو کوکر کا نام ہے۔ ایک قدم بڑھائیے اور آپ دروازے کے اندر ڈیوڑھی میں ہیں۔ 66 فٹ 7 انچ لمبی، 62 فٹ 10 انچ چوڑی اس ڈیوڑھی کے اوپر دو منزلہ عمارت ہے جہاں کبھی خطیب یا امام رہا کرتے تھے، مگر آج کل کونین کی دولت ہے وہ مقدس تبرکات ہیں جن کی موجودگی باعث برکت اور زیارت ایک سعادت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز امامہ اور ٹوپی، سبز جبہ اور سفید پاجامہ، نالین پاک مبارک اور نقش قدم میں پاک علم جس پر قرآن مجید کی آیات نقش ہیں، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا امامہ، کلہ، تعویذ، خط کوفی میں آپ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن مجید کا پہلا سپارہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رومال اور جائے نماز، سید الشہداء حضرت امام حسین کا امامہ، کلہ، علم اور خون آلودہ رومال اور جائے نماز، کربلائے معلیٰ کی سرخ مٹی، غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی کا امام الحاف، حضرت اویس کرنی کا ٹوٹا ہوا دانت۔ ناظرین، حضرت اس عاشق رسول کو جب یہ خبر ملی کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے ہیں تو محبت سے دارافتہ ہو کر اپنے تمام دانت توڑ لیے۔ ان تبرکات کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ امیر تیمور سے نسل در نسل بابر کے ذریعے بر صغیر پہنچے اور آج اس ڈیوڑی کے سر کا تاج ہیں، جس سے گزر کر آپ دنیا کی اس عظیم الشان مسجد کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے وسط میں ایک حوض ہے جس کا ہر ضلع 50 فٹ ہے اور سامنے مسجد کی عمارت ہے 225 فٹ لمبی اور 115 فٹ چوڑی۔ یہ عمارت بلند محرابوں اور سنگ مرمر کے 3 سفید گنبدوں پر مشتمل ہے۔ ان تینوں گنبدوں کے سنہری کلکس جب سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں تو دور دور تک شہر کے در و بام پر وادی ایمن کا نور پھیل جاتا ہے۔ جب یہ 3 گنبد اور 4 مینار دراصل دور سے دیکھنے والوں کے لیے اس مسجد کا اصل حسن ہے، مگر ان گنبدوں کے نیچے بھی حسن کا ایک نیا انداز چھپا ہوا ہے۔ یہاں پتھروں اور رنگوں کے کمال سے جو حسن ابھرا ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر چغتائی جیسے ماہر تعمیرات کا کہنا ہے کہ اس قسم کی پرچین کاری یعنی پتھر پر پتھر ہی کے نقوش بھرے گئے ہیں اور پھر ابھرے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی کسی عمارت میں نہیں ملتے۔ مرمری سیلوں کا فرش اور دیواریں نقش نگار سے مزین ہیں۔ پھر اس کی منڈیروں پر کنگرے اور کونوں پر برجیاں اپنے الگ ہی حسن رکھتے ہیں۔
پوری مسجد اندر سے گھوم جائیے یا اسے باہر سے دیکھیے، یوں لگتا ہے کہ اس کے چاروں کونوں پر استادہ بلند میناروں نے اس کے امڑتے ہوئے جلال و جمال کو سمیٹ رکھا ہے۔ یہ سنگ سرخ کے 6 منزلہ مثبت پہلوئے مینار، جس کے اوپر سفید گنبدی بنی ہوئی ہے، سادگی اور صناعی کے لاجواب نمونے ہیں۔ پختہ بنیاد مگر آلائشی دنیا سے بلند، یہ توحید حقانیت اور رفعت کی علامت ہے۔ پہلے ان میناروں کی 4 منزلیں تھیں۔ 1840 کے زلزلے نے اوپر والی منزل کو نقصان پہنچایا، پھر اگلے ہی سال ان پر توپیں بلند کر قلعے پر گولہ باری کی گئی۔ ان کی بلندی 176 فٹ تھی، جو 144 فٹ رہ گئی۔ تازہ مرمت کے بعد مینار اصلی حالت میں آ گئے۔ آج بھی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کا ہجوم روزانہ مینار کی بلندیوں سے شہر کا نظارہ کرتا ہے۔ یہ مینار میلوں تک نظر ہی نہیں آتے، ان پر چڑھ کر آپ میلوں تک دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بنانے والے نے ان میناروں کی مقبرہ جہانگیر سے ایک عجیب نسبت رکھی ہے کہ مسجد کے کسی بھی مینار پر چڑھ کر مقبرے کے میناروں کو دیکھا جائے تو 3 نظر آئیں گے، اور اگر مقبرے کے کسی مینار پر چڑھ کر مسجد کے مینار کو دیکھا جائے تو وہ بھی 3 ہی نظر آتے ہیں۔ عالمگیر کی مسجد اور جہانگیر کے مزار میں یہ ایک نسبت ہے۔ یہ مسجد ہماری تاریخ ہے، ان 300 سال کی تاریخ جب ہند کے میخانے بند تھے۔ ناظرین، اگر آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔